بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرا نام ہے ندیم حیات، اور جس موضوع پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت اہم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، باپ سراندے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ والدین کے موضوعات پر بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ پڑھا گیا۔ آج میں صرف باپ کے حوالے سے بات کروں گا، لیکن میں اس میں پہلے آپ کو ایک کہانی سناؤں گا۔ چلیں تو پھر سنتے ہیں کہانی۔ ایک بچہ جو اسکول گوئنگ چائلڈ تھا، وہ اپنے والدین کے ساتھ ہر سال موسم گرما کی چھٹیاں گزارنے کے لیے دادا دادی کے گھر جایا کرتا تھا۔ یہ لوگ ٹرین سے سفر کرتے تھے اور ٹرین سے جایا کرتے تھے۔ ہر سال سفر خوبصورت ہوتا تھا، والدین کا ساتھ ہوتا تھا، ان کی قربت اور ان کا محبت بھرا احساس ہوتا تھا۔ راستے میں خوب دلچسپیاں ہوتی تھیں، ٹرین کی کھڑکی سے باہر کے دلچسپ مناظر ہوتے تھے۔ کبھی نمکو ہوتی تھی، کبھی ٹافی ہوتی تھی، کبھی آئس کریم ہوتی تھی۔ بچپن مزے سے گزر رہا تھا۔ ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ لوگ اپنے بیٹے کو دادا دادی کے پاس چھوڑنے کے لیے ٹرین سے جایا کرتے تھے۔ تو پھر یوں ہوا کہ بچہ بڑا ہو گیا، اور اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس سال گرمیوں کی چھٹیوں میں میں اکیلا جاؤں گا، کیونکہ منزل بھی وہی ہے، رستہ بھی وہی ہے، اور میں اتنی دفعہ گیا بھی ہوں تو میں اکیلا چلا جا سکتا ہوں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس کے والد صاحب نے بہت اصرار کیا کہ میں ساتھ چلتا ہوں، لیکن بچہ بضد تھا کہ میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ اس کے والد صاحب نے اس کو زیادہ سفر دیا، پیسے ویسے دیے، اور جب اسے ٹرین پر بٹھایا تو اس کی جیب میں ایک کچھ ڈال دیا، اور کہا کہ بیٹا، جب تم پریشان ہو جاؤ، جب تمہیں گھبراہٹ ہونے لگے، جب تم خود کو اکیلا محسوس کرو، تو یہ جیب سے نکال کر دیکھ لینا، اس سے تمہیں حوصلہ ملے گا، اس سے تمہیں خوشی کا احساس ہوگا، اس سے تم خود کو تنہا محسوس نہیں کرو گے۔ لڑکے نے والد صاحب سے اجازت چاہی، ٹرین میں بیٹھا اور خوشی خوشی سفر پر روانہ ہو گیا۔ مزے سے کھڑکی کے باہر مناظر دیکھتا رہا، گاڑی میں موجود لوگوں کی خوش گپیاں سنتا رہا، اور جو چیز کھانے کو دل چاہتا تھا اسے کھاتا رہا، لطف اٹھاتا رہا۔ ٹکٹ چیکر آیا تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں تو اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ تو ٹکٹ چیکر نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب گاڑی کے دوسرے مسافروں نے بھی نوٹس کیا کہ یہ بچہ اتنی چھوٹی عمر میں، 10-11 سال کا بچہ ہے، یہ اکیلا کہاں جا رہا ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ خاص طور پہ جو بڑی عمر کی خواتین اس ٹرین کی بوگی میں سوار تھیں، وہ پریشانی کا اظہار کرنے لگیں۔ ان کو دیکھ کر بچہ بھی پریشان ہو گیا کہ شاید واقعی میں کسی مشکل سے دوچار ہوں۔ اسے گھبراہٹ کا احساس ہونے لگا، اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی چلتی ہوئی گاڑی کے دروازے میں کھڑا ہوتا، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا۔ خوف اور تنہائی کے احساس کی وجہ سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، سوچتے سوچتے وہ ڈرنے لگا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ٹرین چلنے سے کچھ پہلے اس کے ابا جان نے اس کی جیب میں کچھ ڈالا تھا اور کہا تھا جب تمہیں تنہائی، خوف، ڈر اور گھبراہٹ محسوس ہو تو تم اس کو کھولنا اور اس کو دیکھنا یہ کیا ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا محسوس ہوا۔ اس نے اسے نکالا اور اسے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے پچھلی بوگی میں سوار ہوں، میں اسی ریل گاڑی کی پچھلی بوگی میں، پچھلے ڈبے میں سوار۔ جب اس نے یہ پڑھا تو اس کی جان میں جان آئی، اس کی گھبراہٹ فوراً ختم ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے والد صاحب اس کے پاس ہی ہیں، اس کے ساتھ ہیں۔
باپ سراں دے تاج محمد، ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ بچوں، نوجوانوں اور بڑی عمر کے وہ نوجوانوں جن کے والدین زندہ ہیں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ان کی قدر کریں، ان کا احساس کریں۔ خاص طور پہ ماں کی تو آپ قدر کرتے ہی ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ باپ سر کا تاج ہوا کرتا ہے۔ باپ آپ کی زندگی کے پہلے دن سے اپنی زندگی کے آخری دن تک آپ کے سارے غم، آپ کی زندگی کے سارے بوجھ اٹھاتا ہے۔ وہ دھوپ چھاؤں بارش کی پرواہ نہیں کرتا، وہ سیاہ بالوں سے سفید بالوں کا سفر آپ کو دیکھ دیکھ کر گزار دیتا ہے، کیونکہ آپ اس کی جان ہیں۔ اپنے والد کی قدر کریں، ان کا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ آپ جو کچھ ہیں ان کی وجہ سے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔